السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ اذان کا دہرانا اور وسیلے کا مقام کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مؤذن کو سنو تو اسی کو دہراؤ، یعنی کہ جیسے مؤذن کہہ رہا ہے اسی بات کو آپ کو دہرانا ہے، اور مجھ پر درود بھیجو۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا تو اس وقت ہم درود بھیجیں گے۔ جو شخص ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد تم میرے لیے وسیلے کی دعا کرو۔ وسیلہ ایک مقام ہے جنت کے اندر جو صرف اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک کو ملے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امید ہے کہ وہ ان کو ملے گا۔ تو جو شخص وسیلہ طلب کرے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یعنی کہ اس مقام کو طلب کرے گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس شخص کے لیے واجب ہو جائے گی۔ یہ ہے ایک مضبوط دلیل اس حوالے سے کہ اذان کے بعد ہمیں وسیلہ طلب کرنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یعنی کہ وہ ہم سے دعا منگوا رہے ہیں اپنے لیے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ مجھ سے دعا مانگو یا میرا وسیلہ دے کے دعا مانگو اللہ سے، یا دیگر طریقے سے انہوں نے بات کرنا چاہا۔ انہوں نے بالکل بات کلیئر طریقے سے سمجھا دی تو کہ تم جو ہے اذان کے بعد اللہ سے میرے لیے وسیلے کا مقام مانگو، اور وہ ایک خاص مقام ہے، صرف ایک آدمی کو ملے گا۔ تو جو لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کے لیے جو زندہ ہیں وہ دعا کریں گے، ان سے دعا نہیں مانگیں گے۔ یہ بات بالکل واضح طور پر یہاں پر کلیئر ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم دعا مانگیں کہ انہیں وہ وسیلے کا مقام ملے، تو پھر ہم اپنے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو واجب کر لیں گے۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اذان کے بعد ہم دعا مانگیں، وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ تو اکثر لوگوں کو خالی بیٹھے ہوئے دیکھیں گے آپ، تو اذان کے بعد ضرور دعا مانگنی چاہیے، اور خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے لیے، یعنی کہ وسیلے کے مقام کے لیے، کہ وہ مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔